ایک جرمن فزیشین ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ گفٹ کیا، میں اس کی وقت گردانی کرتا تھا، کبھی کہیں سے کھول دیتا کبھی کہیں سے کھول دیتا۔ ایک دن میں نے سورہ کہف پڑھی جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع اور غروب کے وقت ان کے اوپر نہیں لگتا تھا بلکہ اس کی روشنی صرف ان تک پہنچتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی بدلاتے تھے، اور وہ جو کروٹ بدلتے تھے تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور ان کا کتا جو ہے وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور اس حال میں وہ لوگ بھی اور ان کا کتا بھی 309 سال تک زندہ گویا کہ سوئے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس حال پر ریسرچ کیا، غور کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ جو کتا ہے وہ کیوں لیٹا ہوا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق یہ نتیجہ نکالا کہ کتے کی کھال کے نیچے ایک ایسا غدود ہے کہ جس سے وہ ایسا مادہ خارج کرتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے تو جتنی مدت بھی، اگر قیامت تک بھی وہ اس حال میں بیٹھا رہے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! ذرا اللہ کی شان دیکھیے، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ایک انسان اور دوسرا کتا، دونوں کے اندر روح ہے، دونوں کا جسم ہے، لیکن انسانی جسم جو ہے اگر مٹی کے اوپر ایک ہی حال میں پڑا رہے تو اس کا جسم اس طرف سے جو مٹی کے ساتھ لگا ہوا خراب ہو جائے گا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کروٹ بدلاتا رہا۔ اور جو کتے کا جسم ہے وہ ایک ہی حال میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، مٹی کے ساتھ اس کا جسم ٹچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے غدود اور ایسے مادے خارج کر رہا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ 309 سال تو قرآن مجید میں آیا کہ وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ اگر وہ زندہ رہتے تو اس کتے کا جسم خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ڈاکٹر جو تھا وہ اس بات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کی رسالت کی شہادت دے کر مسلمان ہو گیا۔ میں جو بات ناظرین کرام آپ کے غور و خوض کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا اس بات پہ غور کیجئے، یہی سورہ کہف ہے، ہم میں سے اکثر مسلمان تو ہر جمعہ کو اسے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کتنی ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے ہدایت اس کے پڑھنے سے نہیں، اس کے سمجھنے سے ملے گی، اس کی آیات میں غور و فکر کرنے سے ملے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا فہم حاصل کریں اور اس کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم اللہ کی مراد تک پہنچ سکیں اور ہمیں بھی اسی طرح ہدایت نصیب ہو۔ تو ناظرین کرام، کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اس قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا اس کا بنیادی جو ہے وہ نزول کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کے لیے یہ مثالیں بیان اس لیے کی ہیں لعلہم یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن کی آیات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں فہم و فراست دی، میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں دل و دماغ دیے، میں نے تمہیں سمجھ اور شعور عطا کیے، تم ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے قرآن کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کے دین کی اس سمجھ بوجھ تک کیوں نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ اکبر! تو ناظرین کرام، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن میں مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے کسی آدمی کو دعا کرنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی تمام کتابوں پر قرآن مجید کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو پوری مخلوق پہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس ہستی پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء اور خیر البشر کے مقام بلند پہ فائز فرمایا ہے۔ جس امت کی طرف اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ خیر امت قرار پائی ہے۔ جس مہینے میں اس کتاب کا نزول ہوا وہ رمضان المبارک اور شہر عظیم بن گیا ہے، اور جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر کا اعزاز پا کر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہو گئی۔ جن شہروں میں قرآن کریم کا نزول ہوا
وہ حرمین شریفین کے مقدس اعزاز سے نوازے گئے، اور جن حجروں میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا وہ حجرے امت کی رہبری اور رہنمائی کا سرچشمہ بن گئے۔ جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کو نازل کیا ہے وہ 1441 سال سے زندہ زبان ہے، بلکہ قیامت تک زندہ رہے گی، بلکہ جنتیوں کی زبان بھی یہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے لانے والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین اور ملائکہ کا سردار بنا دیا، اور یہی قرآن مجید جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ گمنام بدوں اور چرواؤں سے دنیا کی رہبری اور امامت کے منصب کی مالک بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو، صرف سکھانے والے کو ہی نہیں، سیکھنے والے کو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سیکھنے والا بھی بہترین ہے اور سکھانے والا بھی بہترین ہے۔ کتنے اعزازات ہیں انسانوں کے لیے اس کلام کے ذریعے سے۔ اور ناظرین کرام، اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون۔ دنیا کے جتنے خزانے تم جمع کر رہے ہو ان سے بہتر اور افضل اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید پہ عمل کرنے والے انسان جن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ گمنام بدوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا رہبر اور رہنما بنا دیا، ان کے بارے میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، اب مسلمان کہاں وہ اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے۔ بات کیا تھی نہ ایران سے نہ روما سے دبے، بات کیا تھی نہ ایران سے نہ رومان سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جنہیں کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید جس طرح ان کے دور میں یا نزول کے وقت ایک بہت بڑا معجزہ تھا، آج بھی ویسا ہی معجزہ ہے۔ ناظرین کرام، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ